نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، قطر میں معمول کی زندگی میں اس سال 2 مرتبہ ہلچل ہوئی. ایک جب فیفا ورلڈ کپ کا انعقاد قریب آیا، اور دوسری بار جب ڈاکٹر ذاکر نائک کے قطر میں آنے کی خبر ملی. دنیا بھر سے قطر میں آئے مسلمان تو اس خبر پر پرجوش ہوئے ہی، ساتھ ہی میں غیر مسلم بھی خاص سے خوش ہوئے جو دائرہ اسلام میں آنا چاہتے تھے مگر وہ کسی عالم کی رہنمائی کے منتظر تھے. لوگ ڈاکٹر صاحب کو سننے کے لیے بے چین تھے، اور پھر آخر کار وہ لمحہ بھی آ گیا جب انہوں نے قطر کی سرزمین پر اپنے قدم رکھے. ہر طرف سے ان کو سننے والے ایک دوسرے سے لیکچر ہال کا پتہ پوچھنے لگے. انٹری پاسز کے لیے کالوں کا تانتا بن گیا، اور جب ان کے لیکچرز کے لیے وینیو کا انتخاب کر لیا گیا تو لوگوں کی کثیر تعداد ان کو سننے اور اپنے سوالات کے جواب لینے کے لیے پہنچی اور ان سے دینی فائدہ حاصل کیا. کئی لوگ مسلمان بھی ہوئے. جہاں عام لوگ ڈاکٹر صاحب سے ملنے کے لیے آ رہے تھے تو وہیں کچھ بڑے بڑے نام بھی ان کے مداح نکلے. انہی میں سے ایک عالمی شہرت یافتہ باکسر حبیب بھی تھے، جن کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا تعارف کراتے جائیں. یہ وہی باکسر ہیں جنہوں نے رنگ میں اسلام مخالف بولنے پر اپنے حریف پر مکوں کی بارش کر دی تھی. ان کو اس عمل پر مغربی دنیا نے تنقید کا نشانہ بنایا، مگر وہ مسلم دنیا کے ہیرو بن کر ابھرے. حبیب نے عمرہ کی سعادت بھی حاصل کر رکھی ہے اور اسلام سے اپنی محبت کا اظہار کرتے بھی ذرا نہیں ہچکچاتے. حبیب نے ڈاکٹر ذاکر نائک کی دعوت کی، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا، باتیں کی اور اپنے سوالات کے تسلی بخش جواب لیے. ڈاکٹر صاحب نے حبیب کو اپنی کتاب تحفے میں دی جس پر انہوں نے اپنے دستخط کیے. ساتھ ہی ان کو پرفیوم کا تحفہ بھی دیا جو ڈاکٹر صاحب نے عطر الحرم کے نام سے شروع کر رکھا ہے. حبیب نے نہ صرف ڈاکٹر ذاکر نائک بلکہ ان کے بیٹے کے ساتھ بھی تصاویر بنوائیں. ڈاکٹر ذاکر نائک سے ملنے والوں میں ایک مشہور امریکی مصنف ڈاکٹر عمر سلیمان بھی شامل ہیں. آپ امریکی مسلمان سکالر، شہری حقوق کے رہنما، مصنف اور عوامی مقرر ہیں. وہ یقین انسٹیٹیوٹ فار اسلامک ریسرچ کے بانی اور صدر ہیں اور اسلامک اسٹڈیز کے ایک منسلک پروفیسر اور سدرن میتھوڈسٹ یونیورسٹی میں ایتھکس سینیٹر ایڈوائزری بورڈ کے رکن بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب نے انہیں بھی ملاقات کا شرف بخشا اور انہیں اپنے کتاب کا تحفہ دیا. دین اسلام سے متعلق اپنے خیالات کا تبادلہ بھی کیا. ناظرین، فیفا ورلڈ کپ میں آپ مراکش کی ٹیم کی کارکردگی سے تو واقف ہی ہوں گے. جس طرح سے انہوں نے پورے ایونٹ میں بہترین کارکردگی دکھائی اور ان کے کھلاڑیوں نے جیسے ہر جیت اور ہر ہار پر میدان میں سجدہ کیا، اس نے ہر مسلمان کے دل جیت لیے. فلسطینیوں سے محبت کا بھی مراکشی ٹیم نے برملا اظہار کیا اور ہر جیت پر انہوں نے فلسطین کا پرچم اٹھا کر گراؤنڈ کا چکر لگایا. ان کی ٹیم کے ہی ایک کھلاڑی عبدالحمید صابری ہیں. وہ اپنی ٹیم کے لیے فارورڈ مڈ فیلڈر کے طور پر کھیلتے ہیں. عبدالحمید نے بھی ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کی، ان کے بیٹے سے بھی ملے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے فٹ بالر کو اپنی کتاب تحفے میں پیش کی جو انہوں نے شکریہ کے ساتھ قبول کر لی. مراکش کے ہی فٹ بالر ذکریہ ابوالخلیل نے بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ ملاقات کی، ان کے اور ان کے صاحبزادے کے ساتھ سیلفیاں بنوائیں، قرآن کی تعلیم بھی حاصل کی. مراکشی فٹ بالر جواد الیامین بھی ڈاکٹر صاحب کے مداحوں میں شامل ہیں. انہوں نے بھی آپ سے ملاقات کی، کتاب کا تحفہ وصول کیا، اپنے سوالات کے جواب لیے. ناظرین، مراکش کی فٹ بال ٹیم کا ذکر آیا تو یہ کیسے بھول سکتے ہیں کہ کیسے انہوں نے اعلیٰ اقدار کے ساتھ سارے مسلمانوں کے دل جیتے. گراؤنڈ میں سجدہ شکر ادا کرنا ہو، میدان میں باجماعت نماز ہو یا جیت کے بعد اپنی ماؤں کے ساتھ محبت کا اظہار، انہوں نے ہر میچ میں اربوں لوگوں کے دل جیتے ہیں اور ایک مثال بن کر سامنے آئے. کیسے ایک ایسا ایونٹ جس کو حد سے زیادہ آزادی کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا، اسے انسانیت کی ایک بہترین مثال بنا کر کیسے پیش کیا جا سکتا ہے. ناظرین، قطر میں اپنے دورے کے دوران ڈاکٹر صاحب کی عالمی شخصیات سے ملاقاتیں ہوئیں تو کئی عالمی طور پر جانے مانے اداروں نے بھی انہیں اپنے پاس مدعو کرنے میں فخر محسوس کیا. الجزیرہ نیٹ ورک خبروں کا ایک ایسا مستند ادارہ ہے جس کو آج دنیا مانتی ہے. قطر میں ان کے ہیڈ آفس نے ڈاکٹر صاحب کو مدعو کیا. آپ وہاں پہنچے اور انٹرویو دیا. وہاں ڈاکٹر صاحب کو الجزیرہ ٹی وی نے ایک شیلڈ بھی پیش کی. ناظرین، قاری فتح سفریجیک امریکہ میں مقیم ایک عالمی شہرت یافتہ قاری ہیں.
ان کے سوشل میڈیا پر لاکھوں فالوورز ہیں اور وہ ان سے قرآن کریم کی قرات ایک بار سننا چاہتے ہیں، اور کامنٹ سیکشن میں بھی فرمائشوں سے بھرا ہوتا ہے۔ وہ پیدائشی طور پر تو بوسنیا سے تعلق رکھتے ہیں مگر جرمنی میں بھی رہے۔ انہوں نے قطر میں ڈاکٹر ذاکر نائک سے ملاقات کی اور ان کو قرآن کریم کی قرات بھی سنائی۔ یہ روح پرور مناظر آپ بھی دیکھیے۔ نور علی نور، نور علی نور، یہدی اللہ لنورہ من یشاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ۔ یوسف چیمبرز عالمی معیار کے اسلامی آؤٹ ریچ پروجیکٹ کے شریک بانی ہیں۔ ان کا مقصد دنیا کے اسلام اور مسلمانوں کو دیکھنے کے انداز کو بدلنا ہے، اور اس کے لیے ان کی کاوشوں کی لوگ بہت قدر کرتے ہیں۔ انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے ملاقات کی اور اس کو اپنے سوشل میڈیا پر بھی شیئر کیا اور باعث نعمت قرار دیا۔ کیسا ہو جب دو علم کے سمندر آپس میں مل جائیں تو اس میں غوطے کھانے والوں پر تو علم کے خزانے ہی کھل جائیں گے۔ ایسا ہی ہوا جب داتو قمر الدین عبداللہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے ملے۔ دونوں کے چہروں پر سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور آنکھوں پر چشمہ اور سر پر ٹوپی دیکھ کر تو ایسا لگا جیسے دو بچھڑے ہوئے بھائی مل گئے ہوں۔ ہاشم بھائی دین کی دنیا میں جانا مانا نام ہے۔ ان کی اسلام کے لیے خدمات گنوانے کی بھی ضرورت نہیں۔ انہوں نے لندن میں دعوت اسلامی کا پیغام پھیلایا ہے اور بلا مبالغہ سینکڑوں لوگوں کو اپنے منفرد انداز سے متاثر کر چکے ہیں۔ مگر ہر شخص کا کوئی نہ کوئی آئیڈیل تو ہوتا ہی ہے، تو ہاشم بھائی بھی اسی خواہش کی تکمیل میں ڈاکٹر ذاکر نائک سے ملنے کھچے چلے آئے۔ ناظرین، آپ نے کبھی کسی انگریز کو مکمل اسلامی حلیے میں دیکھا ہے؟ نہیں تو ان سے ملیے، یہ ہیں کرس سیکلر۔ چین میں بہت سے مسلمان ہیں اور شاید یہ ایسا تیسرا بڑا ملک ہے جہاں مسلم اکثریت سب سے زیادہ ہے۔ وہیں سے بھائی وانگ وائی ہونگ بھی تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے بھی اسلام قبول کر رکھا ہے اور اب اسلام کا پیغام پوری دنیا تک پہنچانے کے خواہش مند ہیں۔ شیخ محمد علی اوادی کویت سے تعلق رکھتے ہیں اور خاص طور پر ڈاکٹر صاحب سے ملنے کے لیے قطر پہنچے۔ یہ اسلام کے داعی ہیں اور رواسق کویت نامی تنظیم کے چیئرمین بھی ہیں۔ انہوں نے ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کی اور ایک نشست میں ان سے اپنے خیالات کا تبادلہ کیا۔ انہوں نے ایک کتاب سے متعلق بات کی اور بتایا کہ کیسے وہ اسلام کے پیغام کو دنیا تک پہنچا رہے ہیں، جس پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی اپنے خیالات ان کو بتائے۔ اسلام کی پاکیزگی، اللہ کی وحدانیت اور بھی بہت سے علم سے بھرپور باتیں کی۔ ان کی یہ شاندار گفتگو آپ بھی سنیے۔ علي الطنطاوي في كتابه تعريف عام بدين الإسلام. Though it is difficult, but it's possible. As far as accepting the concept of Islam, Allah gives it that. شیخ یحییٰ ابراہیم کا تعلق آسٹریلیا کے شہر پرتھ سے ہے۔ یہ وہاں اسلام کے داعی ہیں۔ یہ آسٹریلیا کے الامین کالج کے اسسٹنٹ پرنسپل اور امام ہیں۔ وہاں لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کے بعد آپ ان کے چہرے پر خوشی دیکھ سکتے ہیں۔ قطر کی حکومت اسلام دوست ہے اور یہ علماء کی کتنی قدر کرتی ہے، اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک قطر پہنچے تو ان کی ہر طرح سے آؤ بھگت کی گئی۔ ان کو ہر طرح کا عزت احترام اور سہولت فراہم کی گئی، اور یہی نہیں بلکہ قطر نے تو ڈاکٹر صاحب کے اعزاز میں ان کی تصاویر عمارتوں پر بھی سجا دیں۔ یہ قطر کے الجبیر ٹاور ہیں جو لوسیل سٹی ایریا میں ہے۔ یہاں ڈاکٹر ذاکر نائک اور ان کے بیٹے فریق نائک کے اعزاز میں خیر مقدمی طور پر 2 عمارتوں پر خصوصی چراغاں کیا گیا۔ اس کی خاص بات یہ تھی کہ بڑی سکرینوں پر ڈاکٹر صاحب اور ان کے بیٹے کی تصاویر پر پورے شہر کو دکھائی گئیں۔ 16 دسمبر کی بات ہے جب ڈاکٹر صاحب قطر پہنچے تو لوگوں کی کثیر تعداد ان سے ملنے چلی آئی۔ سینکڑوں لوگ اکٹھے ہوئے، ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل فون تھا، ہر کسی کی خواہش تھی کہ وہ آپ سے ہاتھ ملا لے یا کم سے کم ایک تصویر ہی لے لے۔ لوگوں کی اتنی بڑی تعداد میں آمد پر سیکیورٹی والوں کو بھی آنا پڑا، جنہوں نے ڈاکٹر صاحب کو پورے عزت و احترام سے ہوٹل پہنچایا۔ ناظرین، اگر کسی دوسرے ملک میں جائے تو وہاں شہر کا نظارہ کرنے، اس کے بارے میں جاننے کے لیے ہوٹل یا رہائش گاہ سے نکل ہی پڑتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک بھی آمد و رفت کے دوران زیادہ تر پیدل ہی سفر کرتے رہے۔ جہاں بھی لوگوں نے انہیں دیکھا فوراً پہچان لیا، کیونکہ آپ کو ایک دنیا جانتی ہے۔ جہاں بھی ڈاکٹر صاحب گئے، لوگ جوک در جوک جمع ہوئے اور سیلفیاں بنانے لگے، آپ سے باتیں کرنے لگے اور ہاتھ ملانے لگے۔ یہاں تک کہ جو پولیس انہیں وہاں سے لینے آئی وہ بھی اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ پائی اور فٹافٹ موبائل فون نکال کر تصاویر بنوانے لگے۔
آپ بھی یہ مناظر دیکھیے، بہت دلچسپ ہے۔ اگر آپ پاکستان یا ہندوستان یا بنگلہ دیش میں رہتے ہیں تو یقیناً آپ جانتے ہی ہوں گے کہ یہاں فٹ بال کا اتنا جنون نہیں جتنا کہ کرکٹ کا ہے۔ چند ایک ہی لوگ ہیں جو کہ فٹ بال کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اور جو بھی اس میں ذرا سی مہارت رکھتا ہو وہ لوگوں کی توجہ کا مرکز فوری بن جاتا ہے۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے صاحبزادے دعوت اسلامی تو دیتے ہیں مگر فٹ بال سے شگف رکھتے ہیں؟ یقین نہ آئے تو یہ ویڈیو دیکھ لیں جہاں اسکرین پر ایک پروفیشنل فٹ بالر گیند کو اپنی لاتوں سے کنٹرول کرتا نظر آیا، وہیں پر فریق نائک بھی فٹ بال کے ساتھ اپنی مہارت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب پیچھے کھڑے بیٹے کو داد دیتے رہے اور گنتے رہے کہ کتنی بار اس نے فٹ بال کو اچھالا۔ آپ یہ مناظر دیکھیں، آپ کو ڈاکٹر صاحب کے بیٹے سے شفقت اور محبت کا اندازہ ہوگا۔ Very good, mashallah. Come on. 100. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ لوگوں کی دعوتوں کا سلسلہ بھی خوب عروج پر رہا۔ قطر میں لوگوں کی خواہش تھی کہ ایک بار وہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیں۔ سوشل میڈیا پر ایسی کئی ویڈیو گردش کر رہی ہیں، انہی میں سے ایک ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب لوگوں کے ساتھ بیٹھے ایک بڑے سے تھال میں وہاں کا روایتی پکوان انجوائے کر رہے ہیں۔ بہرحال اتنی عزت و احترام ہو تو دعوتوں کا سلسلہ تو چل ہی پڑتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے قطر میں لیکچرز کی ویڈیو بھی ہم نے آپ کو دکھائیں، ان کا ہندی اور اردو ترجمہ بھی آپ کے سامنے ہم نے کئی ویڈیوز میں پیش کیا۔ یہاں بھی ڈاکٹر صاحب ایک ہال میں موجود افراد کو اسلام کی خوبصورتی سے آگاہ کر رہے ہیں، یہ مناظر بھی آپ دیکھیے۔ And Allah said the most honored is the person who is taqwa. The criteria for judgment in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala is not whether you're rich or poor, whether you're old or young, whether you're black or white, whether you're yellow or brown, whether you're king or pauper. But the criteria for judgment in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala, it is taqwa, it is God consciousness, it's piety. This is the beauty of Islam. That Islam is not only meant for the Muslims or the Arabs, it is meant for the whole of humanity. ناظرین، کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا ایونٹ ہے جس پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے شرکت کی ہو اور ہم نے مس کر دیا ہو؟ ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، ہم آپ کے لیے وہ بھی ڈھونڈ کر لائیں گے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں اس بارے میں بھی کامنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔